اور انہوں نے اس میں اس وقت اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ انہوں نے اس بات پر ایگری کیا تھا کہ وہ ایکسیڈ کریں گے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ۔ ہم 1948 سے اگر ہم دیکھیں جو ہوتا رہا ہے تو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ تربت سے لے کر من تک یقین کریں گریڈڈ روڈ بھی نہیں تھی، جس جیپ پر ہم گئے تھے وہ 2 دفعہ پنچر ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار۔ ناظرین، آج ہم پھر بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص کر ان مسائل میں جو معاشی حالات ہے یا معاشی پس منظر ہیں یا ترقی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور اس حوالے سے ہم نے بلوچستان کے ایک نامور بیوروکریٹ، سابق چیف سیکرٹری، اور خاص کر اس میں پھر فائنانس سیکرٹری کی حیثیت سے انہوں نے بلوچستان میں نمایاں خدمات انجام دی، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد اکاؤنٹنٹ جنرل بلوچستان مقرر ہوئے، جناب محفوظ علی خان یوسفزئی۔ محفوظ علی خان صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ جو ہے قیوم بیدار صاحب، ماشاءاللہ جو ہے یہ میں نے آپ کا چینل دیکھا تھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ کم از کم آپ نے ٹی وی والا اپنا جو ہے سلسلہ جو ہے اپنے طور پہ بھی جاری رکھا، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ بلوچستان کے ایشوز پر بات کرتے ہیں، چونکہ ہم بلوچستان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہے سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ صوبہ ہے۔ جی، وفاق کے لیول پہ کہیں یا اپنے صوبے کے لیول پہ کہیں، اس کے بارے میں ہماری معلومات حقائق جتنے بھی ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے ہم باتیں تو کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہے بلوچستان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ شکریہ محفوظ علی خان صاحب۔ آپ کا تعلق، چونکہ آپ اسی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی تعلیم، آپ کی سروس سب اسی بلوچستان میں رہی ہے، اور تمام ڈسٹرکٹس میں آپ نے سرو کیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مختصر کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، سماجی ہے، قومی ہے یا معاشی ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو دیکھیں ہر جگہ جو آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر آپ کنفلکٹ دیکھیں گے تو اس کے پس منظر میں آپ کو معاشیات نظر آئے گی، لیکن ہر جو ہے معاشی مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو سیاسی مسائل کو بھی جو ہے سلجھانا پڑتا ہے۔ اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اچانک اپنا ایک فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں کہ یہ ہوا چونکہ اس کا اس وجہ سے ہوا۔ ہم 1948 سے اگر ہم دیکھیں جو ہوتا رہا ہے تو ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ جب ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سارے عوامل جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہی جو ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ہمیں ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر ہم کسی بھی سٹیج پہ اصل مسائل کی بنیاد کو تلاش کرتے، دیکھیں بلوچستان جو ہے اگر آپ نے پڑھی ہو خان کلات کی سوانح حیات، جی تو قائد اعظم جو ہے ان کے وکیل تھے، جی، اور انہوں نے اس میں اس وقت اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ انہوں نے اس بات پر ایگری کیا تھا کہ وہ ایکسیڈ کریں گے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا ہائرارکی ہے، جو ہمارا سٹرکچر ہے، اس میں خان جو ہے وہ اپنے چیف آف جھالاوان، چیف آف ساراوان، اور نیچے جو ہے ان کی جو لوگ ہیں ان کی کنسلٹیشن کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، چونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہاں 4 ریاستیں ہوتی تھیں۔ سینٹرل جو ہے نا پاور ہوتی تھی خان آف کلات کے پاس کلات اسٹیٹ میں، پھر آپ کا جو ہے ایک مکران اسٹیٹ تھی، آپ کی جو ہے غاران اسٹیٹ تھی، آپ کی لسبیلا اسٹیٹ تھی، اور لیکن سب کا آٹونومی سب کے پاس تھی، لیکن جب کوئی اجتماعی بات ہوتی تھی تو وہ ایک ہی اس چھتری کے نیچے جو ہے وہ سارے کے سارے اپنے مشترکہ لائحہ عمل کے تحت آگے بڑھتے تھے۔ لیکن وہاں قائد اعظم کے ساتھ جو ہے ان کی ایگریمنٹ یہ ہوئی تھی، کیونکہ واحد یہ
بلوچستان تھا جہاں انگریز نے ایز سچ آکوپیشن نہیں کی تھی. تو یہ ان کا کہنا تھا کہ آپ بلوچستان کو ایک اٹانومس ریجن کے طور پر جو ہے بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کریں گے. اس کے لیے جو ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی اور قائد اعظم اس پر ایگری کر گئے تھے اور انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا. جی. کمیشن کی رپورٹ ابھی آئی نہیں تھی. تو بدقسمتی سے جو ہے قائد اعظم کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے پس منظر میں ہم نہیں جائیں گے کہ کیسے اور کیوں ہوئی. پھر وہ جو ہے لیاقت علی خان نے اس چیز کو آگے بڑھایا، لیکن اسی دوران جو ہے ہمارے یہاں جو ہے خان آف کلات سے ہٹتے ہوئے ہم نے لسبیلا اور مکران کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ایسا معاہدہ کیا جس کے وجہ سے خان کلات نے اپنے آپ کو بٹریڈ فیل کیا. ٹھیک ہے کہ آپ معاہدے سے ہٹ گئے ہیں. لیکن ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو پھر ہم نے یہاں رکے نہیں، ہم نے جو ہے بہرحال کلات کو ہم نے شامل کر لیا. اس کے بھی پس منظر میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ پورا ہمارا ایک اس کے لیے ایکسکلوسیو جو ہے سیشن ہو سکتا ہے. پھر ہم نے یہاں کلات اسٹیٹ یونین بنا دی. جب کلات اسٹیٹ یونین بنائی تو خان آف کلات اور ان کا اور باقی چاروں جو اٹانومس ریجنز کا جو ہے اسٹیٹس کا وہ اسٹیٹس نہیں رہا. ٹھیک ہے. پھر ہم یہاں بھی نہیں رکے، ہم نے اس کو جو ہے مرج کر دیا جو ہے برٹش بلوچستان جو لیز پر لیا گیا تھا اس کے ساتھ، جہاں اے جی جی بیٹھتا تھا. تو اب خان آف کلات کی جو ہے وہ جو ہے کوئٹہ کے زیر نگرانی آ گئے. ٹھیک ہے. تو اب نہ تو ان کی حیثیت رہی. تو پہلی انسرجنسی تو میں نہیں کہوں گا، اپ رائزنگ تب ہوئی جب کلات اسٹیٹ یونین بنی. اس کے بعد دوسری ہوئی جب آپ نے جو ہے اے جی جی کے انڈر جو ہے کلات کو کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، چونکہ ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ بیلنس رکھنے کے لیے ہم نے یہاں 1 یونٹ ڈکلیئر کر دیا. اب تو بالکل ہی یہاں کی چاروں ریاستیں جو ہے وہ آ گئے انڈر 1 یونٹ اور ان کا سارا دار و مدار چلا گیا لاہور پہ. اب میں نے جب امتحان دیا تو آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کا امتحان میں نے اس وقت کوئٹہ میں بورڈ نہیں تھا اور مجھے 3 دن انتظار کرنا پڑا اپنے اس کا. تو یہاں جو ہے اس وقت تک 1 یونٹ چلتا رہا. پھر اس میں 1 یونٹ جو ہوا، پھر پہلی دفعہ جو ہے الیکشن ہوئے. اس میں ہمارے تمام بلوچ پشتون پارٹیوں نے اجتماعی طور پر شرکت کی اور پہلا جو ہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی 70 میں. اگر ہم اسے بھی چلنے دیتے تو شاید ہم آج یہ مسائل نہ دیکھتے. ہم نے اس کو بغیر کسی بڑے ریزن کے ہم نے اس کو بھی توڑ دیا. لیکن محفوظ علی خان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 73 تھوڑا سا اس کے بعد سے جو ہے نا، اس کے بعد سے جو ہے کبھی بھی یہاں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جہاں آپ کو ایک پارٹی کی گورنمنٹ ملتی. اس کے بعد سے ہمیشہ آپ کی ہنگ پارلیمنٹ رہی تھی، بہت ساری پارٹیوں کا مجموعہ، جس کی وجہ سے آپ کا ہر کام جو ہے آپ کی ترقیاتی جو ہوں یا دوسرے اس میں رکاوٹ آتی رہی اور بہت کم نے اپنا ٹینیور پورا کیا. یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ 73 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی، یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی بنی، ایک آئین انہوں نے 73 کا دیا جس میں سب نے متفقہ طور پر اس پہ دستخط بھی کیے اور جمہوری حکومت تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مارشل لا لگی یا مارشل لا نے اٹھا دیا یا فوجی حکومت یا عامر تھے. بھٹو نے ہی وہ آئین پہ دستخط کرائے، خود دستخط کیے، وہ بنایا، خود ہی اس کی پاسداری نہیں کی. چند ہی مہینے کے بعد انہوں نے نیب کی حکومت توڑ دی، اس آئین پہ ہی عمل درآمد نہیں. دیکھیں
ذوالفقار علی بھٹو کا واقعی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اس نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ کر جو ہے 1973 کا آئین دیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے اپنے ہی پیریڈ میں اس میں بے شمار ترامیم کروا دی، جی ٹھیک ہے، اور وہاں سے دیکھیں آپ نے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ہے وہ دیا، اس میں اب تک جو ہے 200 سال میں کتنی ترامیم ہوئی، اور ہم نے اپنے جو اب اس آئین کی وہ شکل نہیں رہی ہے، کیونکہ ہر کس آمد عمارت نوسا، تو اس نے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس ہو یا پولیٹیکل ہو، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر اس پر ہم آج عمل درآمد کرتے تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے، کیونکہ دیکھیں اس میں پہلی دفعہ NFC کا وہ ذکر ہوا۔ جی NFC جو ہے اس کا آئین کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ایک جو ہے کمیشن بنے گا اور وہ ایوارڈ دے گا۔ اب تک جو ہے 1973 سے لے کر اب تک ٹوٹل جو ایکچول ایوارڈ ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، باقی یا پریزیڈنشل آرڈر سے ہوئے ہیں یا ادروائز جو ہے یا ان کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ ہم نے آئین کی روح کے خلاف یہ کام کیا۔ پھر اس میں ایک اور کام تھا جس کی وجہ سے شاید آپ کے تمام فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے اس کا ان کے مفاد میں ہوتا، وہ تھا ہمارا CCI، کونسل آف کامن انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی یہ ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے اس کا 90 دن کے اندر اندر ایک اجلاس ہوگا، اور اس میں تمام جو ہے صوبوں کی نمائندگی یکساں ہوگی، لیکن اس میں اسٹرکچرلی ایک کوتاہی رہ گئی، کیونکہ وہ اجتماعی جو ہے، یعنی کسے کہنا چاہیے کہ میجورٹی ووٹ سے ڈیسیجنز ہونے تھے۔ میجورٹی ووٹس کا مطلب ہے جس کی سینٹرل گورنمنٹ میں ہوتی تھی، چونکہ ہر صوبے کا ایک نمائندہ پلس فیڈرل جو ہے پرائم منسٹر، اور اس کے ساتھ 4 جو ہے وفاقی منسٹرز، اور وہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی تھی اسی کے 4 وہ ہوتے، تو میجورٹی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا ایک ووٹ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس میں آئینی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھے کہ اس کا جو ڈائریکٹریٹ یا سیکریٹریٹ ہے وہ ان روٹیشن ہر صوبے میں ہوتا، اور اس کے سیکریٹریٹ میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی، تو شاید یہ فورم جو ہے ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہو سکتا تھا۔ پھر ہم نے یہاں جو ہے اس کو ہم نے نہیں کیا، اور اس کے نقصانات ہمیں یہ ہوئے کہ بہت سارے فیصلے جو ہے یونیلیٹرل ڈیسیجنز ہو گئے، جس میں صوبوں کا جو ہے ٹرسٹ جو ہے جاتا رہا، اور صوبوں کا جو ہے خاص طور پر وہ صوبے جن کی نمائندگی کم تھی وہ جو ہے اس میں جو ہے نقصان میں رہے ہمیشہ اس کی وجہ سے۔ محفوظ علی خان صاحب، چونکہ آپ بلوچستان میں آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں سرو کیا اور آپ بلوچستان کو اچھی طرح جانتے ہیں، آدھا پاکستان ہے، منرلز معدنیات تمام تقریباً بلوچستان میں پائی جاتی ہیں، 1100 کلومیٹر یا میرے خیال میں 900 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا، سمندر ہے آپ کے پاس، یعنی ہر چیز ہے، 4 موسم بھی ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود بلوچستان پسماندہ ہے، وجوہات کیا ہے؟ لیکن اس کی سمپل سی بات ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا منرلز ہیں، ہمارے تقریباً 45 منرلز پاکستان میں اس وقت جو ہے ان پہ کام ہو رہا ہے، جس میں سے 38 منرل صرف بلوچستان میں ہیں، اور ایک ہمارے چیف سیکریٹری کہتے تھے کول سے لے کر گولڈ تک ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منرل سیکٹر جو ہے ایک بڑی انویسٹمنٹ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اول تو یہ ہے کہ دیکھیں کوسٹ ہماری سے جو ہے تقریباً 1100 کلومیٹر کی ہے، لیکن کوسٹ بھی جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ ہمارا یہ جو ہے سی پیک سے آنے سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ورجن جو ہے ہمارا ساحل تھا، اس میں ایک جو ہے پسنی میں ایک چھوٹا سا ہمارا ایک سیٹ اپ تھا جسے ہم پورٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی بہت جو ہے اس پہ ماہی گیری ہوتی تھی۔ بعد میں جو ہے اب یہ سی پیک کی وجہ سے جو ہے آپ کا گوادر کوسٹ کو جو ہے آپ نے ڈیولپ کیا ہے، اب کب اس کا یہ آپریشنل ہوگا کب فنکشنل ہوگا یہ لمبی بات ہے، لیکن میں آپ کو سمپل سی یہ بات بتا دوں کہ
1948 سے لے کر، کیونکہ دوسرے صوبوں نے جو ہے آزادی کے بعد سفر شروع کیا 1947 سے، اور ہم نے جو ہے 1948 سے شروع کیا۔ 1948 سے لے کر آپ 1970 تک کے اگر آپ بلوچستان پر نظر ڈالیں تو اس وقت پورے بلوچستان میں ایک ڈگری کالج تھا، جی ٹھیک ہے، کوئی یونیورسٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، ایک جو ہے گرلز کالج انٹرمیڈیٹ گرلز کالج تھا، اور ایک جو ہے پارسی کمیونٹی نے یہاں لگائی تھی کوئٹہ الیکٹرسٹی کمپنی کے طور پہ، جہاں کوئٹہ اور شاید سبی یا خزدار کے سبی اور لورالائی وغیرہ کے علاوہ کہیں بھی پائپڈ واٹر نہیں تھا، اور آپ کے 44% رقبے پر پختہ روڈ جو ہے وہ چند 100 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھی، وہ بھی میجر شہروں کے اندر جو روڈ تھیں، انٹر سٹی روڈز کا نیٹ ورک نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 1985 میں پہلی دفعہ جب میں مکران گیا اور میں ایران کے بارڈر تک گیا تو مجھے تکلیف ہوئی کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہاں کے بچے جو ہے وہ سیاست میں جو ہے کیوں اتنا آگے چلے گئے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کوئٹہ تربت سے لے کر من تک یقین کریں گریڈڈ روڈ بھی نہیں تھی، جس جیپ پر ہم گئے تھے وہ 2 دفعہ پنچر ہوئی تھی۔